چھوٹے سے قصبے میں جہاں شام ڈھلتے ہی گلیاں سنسان ہو جاتی تھیں، ایک پرانا مکان تھا جسے لوگ بھوت بنگلہ کہتے تھے۔ یہ مکان کئی دہائیوں سے خالی پڑا تھا۔ اس کی دیواریں سفید رنگ سے زرد ہو چکی تھیں، کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے اور دروازے پر جالے لگے رہتے تھے۔ قصبے کے بچے دن میں اس کے باہر سے گزرتے ہوئے ایک دوسرے کو ڈراتے، لیکن کوئی بھی اندر جانے کی ہمت نہ کرتا۔ اس قصبے میں رہنے والا ایک نوجوان تھا، عارف، عمر 25 برس۔ وہ کالج میں زیر تعلیم تھا اور شام کو ٹیوشن پڑھایا کرتا تھا۔ عارف کو خوفناک کہانیاں سننے اور پڑھنے کا شوق تھا۔ وہ اکثر دوستوں سے کہتا، بھوت وغیرہ کچھ نہیں ہوتے، یہ سب دماغی وہم ہے۔ دوست ہنستے اور کہتے، اچھا بھائی، ایک دن اس بھوت بنگلے میں رات گزار کے دکھاؤ۔ ایک دن عارف کے دوستوں نے شرط لگا دی، اگر تم ایک رات اس بنگلے میں گزار لو تو ہم سب مل کر تمہیں 5,000 روپے دیں گے، ورنہ تم ہمیں دینا۔ عارف نے ہنستے ہوئے شرط قبول کر لی۔ وہ سمجھا تھا کہ یہ صرف ایک خالی مکان ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ شام ڈھل چکی تھی، آسمان پر ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے، چاند کی چاندنی روشنی زمین پر بکھر رہی تھی۔ عارف نے اپنا بیگ اٹھایا جس میں ایک ٹارچ، کچھ کھانے پینے کی چیزیں، ایک کتاب اور اپنا موبائل تھا۔ دوستوں نے اسے بنگلے کے دروازے تک چھوڑا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، زنگ آلود دروازہ چیخ رہے تھے جیسے کوئی لرز رہا ہو۔ عارف نے اندر قدم رکھا۔ اندر اندھیرا تھا، لیکن ٹارچ کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ ہال میں پرانی کرسیاں اور ٹوٹی ہوئی میز پڑی ہے۔ دیواروں پر پرانی تصویریں لٹک رہی تھیں جن میں ایک بوڑھا آدمی، اس کی بیوی اور ایک نوجوان لڑکی نظر آ رہی تھی۔ عارف نے سوچا شاید یہ اس گھر کے مالک تھے۔ وہ ہال میں بیٹھ گیا، موبائل میں ٹائم دیکھا تو 8 بج رہے تھے۔ اس نے کھانا کھایا، کتاب کھول لی۔ باہر ہوا چل رہی تھی، کھڑکیوں سے آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ عارف نے خود سے کہا، یہ صرف ہوا ہے۔ رات آہستہ آہستہ گہری ہونے لگی۔ 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے۔ عارف کتاب پڑھتے پڑھتے تھک گیا۔ اس نے سوچا تھوڑی دیر لیٹ جائے۔ فرش پر ایک پرانی چادر بچھی ہوئی تھی، اس پر لیٹ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کی تو اس کو نیند آ گئی۔ نیند میں ایسا لگا جیسے کوئی اس کے پاس بیٹھا ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی تو اندھیرے میں ایک سفید سایہ نظر آیا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ ٹارچ جلائی تو کچھ نہ تھا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے سوچا شاید خواب تھا۔ وہ دوبارہ لیٹ گیا۔ اب رات کے 1 بج چکے تھے، لیکن اس نے ٹائم نہیں دیکھا۔ اچانک سے لگا جیسے کوئی کمرے میں چل رہا ہے، قدموں کی آہٹ آہستہ آہستہ، جیسے کوئی ننگے پاؤں چل رہا ہو۔ عارف نے ٹارچ جلائی اور چاروں طرف دیکھا، کچھ نہ تھا۔ لیکن جب وہ ٹارچ بند کرنے لگا تو سامنے دیوار پر ایک سایہ نظر آیا، ایک لمبی عورت کا سایہ، سر جھکا ہوا، بال لمبے۔ عارف کی سانس رک گئی۔ وہ چیخنا چاہتا تھا لیکن آواز نہ نکلی۔ سایہ آہستہ آہستہ قریب آ رہا تھا۔ عارف نے ہمت کی اور ٹارچ کا رخ سایہ کی طرف کیا۔ سایہ غائب ہو گیا۔ اب اس کا پسینہ چھوٹ رہا تھا۔ وہ اٹھا اور دروازے کی طرف بھاگا۔ دروازہ بند تھا، پہلے تو کھلا تھا، اب بند۔ وہ زور زور سے دھکے لگا کر کھولنے لگا، لیکن اس نے پیچھے سے ایک آواز سنی، ہلکی، اداس۔ عارف مڑا تو سامنے وہی سفید سایہ کھڑا تھا۔ اب قریب سے دیکھا تو ایک عورت تھی، چہرہ سفید، آنکھیں گہری، بال لمبے اور بکھرے ہوئے۔ وہ رو رہی تھی۔ عارف کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ وہ دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا۔ عورت آہستہ آہستہ قریب آئی۔ تم کیوں آئے ہو؟ یہ میرا گھر ہے۔ عارف نے ہمت جمع کی اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ عورت نے کہا، میں سارہ ہوں، یہ میرا گھر تھا بہت سال پہلے، میرے والد یہاں رہتے تھے۔ میں اپنے محبوب سے ملنے آتی تھی، لیکن والد کو پتہ چلا، انہوں نے مجھے مار دیا۔ اب میں یہاں ہوں، ہر رات اکیلی۔ عارف کو ہمدردی ہوئی۔ خوف اب بھی تھا لیکن کم ہو گیا۔ اس نے پوچھا، آپ کو کیا چاہیے؟ سارہ نے کہا، کوئی میری بات سنے، کوئی مجھے یاد رکھے۔ تم سنو گے میری کہانی؟ عارف نے سر ہلایا۔ سارہ بیٹھ گئی۔ سامنے اس نے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ وہ بتاتی گئی کہ کس طرح اسے پیار ہوا تھا ایک غریب لڑکے سے۔ احمد والد
अमीर थे। इन्होंने शादी के लिए अमीर घर देखा। सारा और अहमद चुपके चुपके मिलते थे इसी बंगले में। एक रात वालिद को पता चल गया। गुस्से में इन्होंने सारा को जहर दे दिया। अहमद को भी मार दिया गया। वालिद पागल हो गए और चंद माह बाद मर गए। तब से ये घर खाली है और सारा की रूह यहाँ भटकती है। सारा बोलती रही, रोती रही। आरिफ खामोशी से सुनता रहा। रात गुजरती जा रही थी। सारा ने कहा, हर कोई जो यहाँ आता है खौफजदा होकर भाग जाता है। तुम पहले हो जो सुन रहे हो। आरिफ ने पूछा, अब आपको सुकून कैसे मिलेगा? सारा ने कहा, अगर कोई मेरी कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ दे और अहमद की कब्र पर भी। दोनों की कब्रें कस्बे के पुराने कब्रिस्तान में हैं, एक दूसरे के पास। रात के 3 बज रहे थे। अचानक दरवाज़ा खुल गया। हवा का झोंका आया। सारा उठी। अब तुम जा सकते हो, लेकिन वादा करो कि मेरी बात मानोगे। आरिफ ने वादा किया। वो बाहर निकला। बाहर अब सुबह होने को थी। आसमान पर हल्की सुर्खी नज़र आ रही थी। दोस्त दरवाजे पर इंतज़ार कर रहे थे। आरिफ को देखते ही दौड़े आए। क्या हुआ भाई, ज़िंदा हो? आरिफ ने सब कुछ बताया। दोस्त हंसते हुए समझे झूठ बोल रहा है, लेकिन आरिफ ने पैसे ना लिए। वो सीधा कब्रिस्तान गया। पुराने हिस्से में 2 कब्रें मिली। एक पर लिखा था सारा बीबी और दूसरी पर अहमद ख़ान। दोनों कब्रें एक दूसरे से मुल्हिक। आरिफ ने फातिहा पढ़ी, दुआ की। शाम को वो दोबारा बंगले के पास से गुज़रा। दरवाज़ा अब भी खुला था, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ ना आई। हवा में एक अजीब सुकून था। आरिफ ने मुस्कुराकर सोचा, शायद अब सारा को सुकून मिल गया। उस रात के बाद कस्बे में भूत बंगले की कहानियाँ ख़त्म हो गई। लोग कहते हैं कि अब वहाँ कोई भूत नहीं, सिर्फ़ एक उदास मोहब्बत की याद रह गई, जो अब सुकून से सो रही है। आरिफ ने कभी किसी को नहीं बताया कि वो रात इसकी ज़िंदगी की सबसे लंबी और अजीब रात थी। लेकिन इसके बाद वो खौफनाक कहानियाँ पढ़ना छोड़ चुका था। अब वो सिर्फ़ मोहब्बत की कहानियाँ पढ़ता था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।